وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی بھٹو۔ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ویژن کے مطابق پورا سندھ اور خاص طور پہ کراچی شہر، اس کے اندر ایک ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کا نام تھا کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ، یعنی جو آپ کے محلے ہیں ان میں لوگوں کے لیے ایسے انتظام کیے جائیں کہ وہ اپنے محلوں میں انٹرٹینمنٹ ان کے لیے ہو، کھیل کود کی جگہیں ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم نے پیپل اسکوائر بنایا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد یہیں کورنگی اور ملیٹ ڈسٹرکٹ کے بارڈر پہ فشرمین چورنگی، ان دونوں کا افتتاح جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود کیا تھا۔ اور آج سے 2 دن پہلے ککڑی گراؤنڈ، جہاں پہ ہماری رانی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کی شادی کی تقریب ہوئی تھی، اس جگہ پہ ایک فٹ بال گراؤنڈ، کراٹے کا ہال، باکسنگ کا ہال، بیڈمنٹن، باسکٹ بال اور تقریباً 5000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ، وہ انہوں نے افتتاح کیا۔ آج میں یہاں ابراہیم حیدری ہیں، اور اس طریقے سے تقریباً 5 گراؤنڈ ہیں جو ہم پورے کراچی میں بنا رہے ہیں۔ شیرپا کالونی میں ہے اور جگہوں پہ ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 1.5 مہینے میں ان سب کا، یہ سارے تیار ہیں، ان سب کا افتتاح ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 8 پارک ہیں یا 8 جگہیں ہیں جن کو امپروو کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ہم صرف پارک اور گراؤنڈ وغیرہ نہیں کرتے، اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں باہر اس محلے کے روڈز کو بھی بہتر کیا گیا ہے۔ ہر جگہ پہ ایسے ہی کر رہے ہیں تاکہ ہم آہستہ آہستہ کراچی کے محلوں کو ایسا کریں کہ یہاں کے لوگ اپنے محلوں میں رہ کے یہیں ان کے بچے کھیلیں کودیں۔ اس جگہ پہ نہ صرف یہ فٹ بال گراؤنڈ ہے بٹ ایک ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی ہے جس کا افتتاح آج کیا جائے گا۔ تو میں ابراہیم حیدری کے سارے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں نے یہاں صرف ہم یہ گراؤنڈ، نہ صرف گراؤنڈ بناتے ہیں لیکن آس پاس میں جیسے روڈ ہیں، ان کے نالے وغیرہ ہیں، ڈرینز ہیں، ان کی بھی ایک محلے کو بہتر کرنے کا ایک جو پروگرام ہے، اس میں میں خاص طور پہ ورلڈ بینک کا شکر گزار ہوں کہ یہ پورا پروجیکٹ آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے کنسیو کیا تھا، اس کا سوچا تھا، اور اس کا ثمر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے محلے نکھر آئے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اب یہ تو پہلا ایک پروجیکٹ تھا نا، اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ ایک اور پروجیکٹ ہے ورلڈ بینک کا جس میں اس سے اور زیادہ انویسٹمنٹ ہے، اور وہ جو ہماری لوکل کاؤنسلز ہیں وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گی، اور اس کا بہت بڑا نام ہے، وہ لیویبل کیا ہے، کلک ہے، وہ لیویبل سٹی ہے۔ بیسیکلی یہی ہے، محلوں کو اور بہتر کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں اس سلسلے میں ورلڈ بینک کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا ہے، اور آج یہ ہم بلوچ مجاہد فٹ بال گراؤنڈ، اس کو تو دیکھ کے لگتا ہے یہ سارے کام چھوڑے فٹ بال کھیلتے ہیں بیٹھ کے سارے، پتہ نہیں کیوں ہم ادھر۔ ابراہیم حیدری میں ایک اور بھی ہے، اور میں وہ بھی دیکھا تھا اس دن میں آیا تھا، جب میں ادھر سے گزرا تھا کچھ دنوں پہلے سائیکلون کے، جب آیا تھا تو میں ابراہیم حیدری آیا تھا چیک کرنے، تو یہ میں گراؤنڈ باہر سے دیکھ کے گیا، لیکن جیسے میں نے کہا آج اندر آ کے تو لگتا ہے آپ سب کو ہٹاؤں اور کہوں کہ اب چلو فٹ بال کھیلتے ہیں۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ادھر آئے، اور انشاءاللہ تعالی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ صوبائی حکومت
ہماری KMC, ہمارے پورے سندھ کے سارے ڈسٹرکٹ کاؤنسل، اس لیے کہ لیڈر ایک ہی ہے، بلاول بھٹو زرداری، اور اس کا جو سبق ہے ہمیں، وہ شہید بی بی کا سبق ہے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سبق ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور اگر عوام کی خدمت کرو گے، کسی اور کی خدمت نہیں کرنی ہے، عوام کی خدمت کرو گے، عوام ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گی، اور سندھ کی عوام نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی ہمارا یہ جو رابطہ ہے اور ہماری جو محبت ہے اور عوام کی جو محبت ہے پیپلز پارٹی سے، وہ نہ صرف جاری رہے گی بلکہ اور زیادہ بڑھے گی۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہاں میڈیا کے دوست بھی ہیں تو شاید کچھ سوال کرنا چاہیں گے، تو ان کے سوالوں کا جواب بھی میں دے دوں گا۔ آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیے گا، اور بھائی جو ویڈیو بنا رہے ہیں نا، تھوڑی دیر رک جائیں، پھر بعد میں آپ کے ساتھ ہی بناتا ہوں، میں بھی سیلفی کھینچوں گا۔ اچھا سیف صاحب، یہ بتائیں کہ ایک طرف جب آپ یہ ترقیاتی کام کر رہے ہیں اور اپنے میئر اور ڈپٹی میئر کی کامیابی پہ جشن منا رہے ہیں، دوسری طرف اسلام آباد میں جو ہے وہ سوگ کا سماں ہے، وہاں پر آپ کے خلاف دھرنا لگ چکا ہے، جماعت اسلامی نے آپ کی اس فتح پر دھرنا دے دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جعلی طریقے سے میئر اور ڈپٹی میئر کو کامیاب کر دیا۔ اچھا، اب دیکھو اس پہ اتنی بحث ہو چکی ہے، میں دوبارہ اور کیا بحث کروں؟ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ہارا ہے اس کو لوگوں نے ووٹ نہیں کہا، پیپلز پارٹی والے ان کو آگے ووٹ کرائے ہمارے لیے، اور یار ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم اپنے لیے ووٹ نہیں کراتے؟ مطلب ایک سیدھی سی بات ہے، اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم انہیں اپنے لیے ووٹ کراتے۔ وہ خود دینا نہیں چاہ رہے تھے، نہ ہمیں ووٹ دینا چاہ رہے تھے۔ وہ ان کے بیانات موجود ہیں، نہ وہ عمران خان کی شکل دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تو کوئی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتا آج کل، آپ کو پتہ ہے۔ اس کے ساتھ کل بھی پتہ نہیں، روز ٹی وی پہ دیکھتا ہوں وہ لوگ آتے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے اپنے اتنے قریبی لوگ چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ اگر 30-40 جتنے بھی تھے، 30-32 پی ٹی آئی کے ارکان، انہوں نے اگر کام ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا، کسی اور کا کام نہیں ہے۔ یہ اسمبلی توڑی نہیں جائے گی کہ کسی سے صلاح مشورہ کرنا پڑے یا کیا گورنر سے پوچھنا پڑے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے 2 مہینے اس کو لمٹ ہے کہ 2 مہینے کے اندر تاریخ دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اکتوبر کے مہینے میں الیکشنز ہوں گے، اور کوئی مجھے ایسی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ چلو آگے اگر بڑھتی ہے تو اس سے کوئی فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کوئی بھی نہیں۔ تو یہ اکتوبر میں بالکل الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے، اور مجھے انشاءاللہ تعالی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو، چاہے بلوچستان ہو، اور برکس، ان سب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی۔ بیٹا نیچے بیٹھ جانا یار، کیوں ناراض کرتے ہو میڈیا والوں کو؟ یار آپ لوگوں نے بھی اتنے کیمرے لگائے ہوئے، آپ تھوڑے قریب چلے جی سوال کر لیں۔ بیٹا تم لوگ پیچھے ہو جائیے۔ ہاں ہاں، اچھا میں آپ کو بتاؤں، میں جواب آپ کا سوال سمجھ گیا، میں جواب دیتا ہوں۔ میئر کراچی پہلے بھی بااختیار تھا، یہی مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر تھے کراچی کے 10 مہینے 14 مہینے، اور وہ فرق نظر آ رہا تھا کہ کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ہماری آلریڈی بات ہوئی بھی تھی کہ کچھ، اور یہ ایک پروسیس جو ہوتا ہے نا کیپیسٹی بلڈنگ کا، ہم نے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے، جو پتہ نہیں صدیوں سے یا دہائیوں سے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے اور ان کو دیتے نہیں تھے لوکل کاؤنسلز کو، ہم نے کہا کلیکٹ ہی نہ کرو، یہ خود کلیکٹ کریں گے، یہ بھی ہم نے کیا۔ تو یہ جو اختیارات دینے جن جگہوں پہ جیسے ضرورت ہوگی، یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہی دیتے رہے گا۔ اور اس میں میں پھر آپ کو بتا دوں، اختیارات کا کوئی ایشو نہیں ہے، کام کرنے کی لگن ہونی چاہیے، جو کہ انفارچونیٹلی لیکنگ تھی۔ میں نے میئر دیکھیں جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے، میں کچھ کہوں گا نہیں زیادہ بارے میں، اس لیے مناسب نہیں ہے اس وقت کہنا، اس لیے کہ میں آگے دیکھنا چاہتا ہوں، پیچھے کو جو ہوا ہے وہ چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے میئر اپنے کام سے اپنے اختیارات لے گا۔ ہاں وہ جلدی دیکھیں، وہ کمیٹی کی وجہ تھی پینڈنگ ہے، وہ اس لیے کہ اس کے لیے لوکل کاؤنسل۔ اب ایک اور مسئلہ آ جائے گا، ہماری کوشش یہی ہوگی میری
کہ ہم اگلے 1 مہینے میں وہ فائنانس کمیشن بنا لیں, وہ فائنلائز کر لیں, اس لیے کہ ادروائز صوبائی اسمبلی نہیں ہوگی تو پھر ممبر کم ہو جائیں گے. تو یہ مجھے سب یہ ذہن میں ہیں چیزیں. انفارچونیٹلی یہ ٹائمنگ ایسی ہو گئی ہے نا, ہم تو الیکشن بہت پہلے کرانا چاہتے تھے, آپ کو پتہ ہے سیلاب آ گیا تھا, اس کی وجہ سے کچھ ڈیلے کیا, پھر ہم کرانا چاہتے تھے لیکن وہ الیکشن ہی ہو رہے تھے. شاہ صاحب آپ نے وضاحت کر دی کہ کوئی ایسا سبب نظر نہیں آ رہا کہ اسمبلیوں کی مدت بڑھے اور یہ حکومت چلے, مگر اس طرح کی افواہیں چل رہی ہیں کہ کوئی معاشی ایمرجنسی لگا کر حکومت کی عارضی کوئی مدت بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری یہ کہ کراچی پورٹ کے حوالے سے بھی سابق وزیر خزانہ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ کسی ملک کو بیچ دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ منصوبہ ابراہیم حیدری کی عوام کے لیے سندھ حکومت کا بڑا تحفہ ہے. تربیتی مرکز نوجوان خواتین کی ضرورت کو پورا کرے گا.